أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ 20ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین کرام، 20ویں پارے کی ابتدا میں سورۃ النمل جاری ہے اور سورۃ النمل کے اندر 19ویں پارے کے اختتام پر توحید کی دعوت، استفہامیہ انداز میں توحید کی دعوت دی ہے، اور اس میں سابقہ قصص کا حوالہ دے کر یہ پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کریم بہتر ہے یا وہ شرکاء تمہارے بہتر ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اسی استفسار اور استفہام سے 20ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، یعنی کیا وہ اللہ جس نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے، آسمان سے پانی برسایا، اور پھر جس سے تمہارے لہلہاتے باغ جو ہیں وہ اگائے، اور ان کو تم اپنی مرضی سے اگانے والے نہیں تھے، اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ وہاں پہ تو یہ پوچھا تھا کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ تمہارے شرکاء بہتر ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں پہ یہ پوچھا کہ جب اللہ خالق ہے، جب اللہ مالک ہے، رازق بھی وہ ہے، مدبر کائنات بھی وہ ہے، مصیبت میں مدد کرنے والا وہ ہے، اور یہ کہ بحر و بر کے اندھیروں میں راستہ دکھانے والا وہ ہے، اور عالم الغیب وہ ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اور بار بار اللہ کریم نے یہ سوال یہاں پہ دہرایا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، ساتھ ساتھ اللہ کریم نے اپنی صفات گنوائی ہیں اور ساتھ یہ سوال دہرایا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ تو کیا اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اور پھر یہ سارے سوالات کرنے کے بعد پھر آخر پہ ڈائریکٹ سوال یہ فرمایا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ان ساری اللہ کریم کی صفات کو دیکھنے کے باوجود تم نہیں مانتے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے شرک سے باز نہیں آتے، تو ہاتوا برہانکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو فرما دیجئے کہ پھر کوئی دلیل لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک ہمیشہ پوری تاریخ کے اندر جب کبھی بھی شرک ہوا اس کی کبھی کوئی دلیل نہیں ہوئی، شرک ہمیشہ بے دلیل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 67 سے قیامت کے دلائل شروع کیے ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ کریم قیامت کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا، لیکن یہ جو مشرک ہیں یہ اس کے بارے میں بھی شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون، یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر کے مٹی ہو گئے، ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی ہو گئے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ بڑی عجیب بات ان کو محسوس ہوتی تھی، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا، یعنی جس طرح کی تکذیب تم کرتے ہو اللہ کی بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، اور عقیدہ آخرت کی بھی، اس طرح کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ایک تو اللہ کریم نے اس کا جواب یہ دیا ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، یعنی دنیا میں اتنے اختلافات ہیں، اور خاص طور پر توحید اور شرک کا تو بڑا مارکہ ہے، اور یہ اسلام اور جاہلیت کا مارکہ ہے، اور اسلام اور غیر اسلام کا یہ جو مارکہ ہے، یہ جو ہوائے نفس کی اتباع کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
حکم کی اتباع کا اور دین اسلام کا اور کفر کا یہ جو مارکا ہے، اس کا فیصلہ آخر کسی دن تو ہونا ہے۔ کوئی ایسا فیصلے کا دن ہونا چاہیے جس دن سچوں کا سچ ثابت ہو جائے، جھوٹوں کا کذب وہ واضح ہو جائے۔ اللہ کریم نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے، فرمایا ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اللہ اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو یہ وہ دلیل ہے، یہ وہ لاجک ہے، یہ وہ منطق ہے جس کی بنیاد پر آخرت کا دن، مرنے کے بعد جی اٹھنا، یہ لازمی قرار پاتا ہے کہ یہ دنیا میں جھوٹے اپنے اوپر ملمہ کاری کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر کتنا جھوٹ ہے، کتنا فساد ہے، کتنے اختلافات ہیں، اور ان سارے اختلافات کے لیے آخر ایک دن فیصلہ ہونا ہے۔ اگر یہ فیصلے کا دن نہ ہو تو دنیا میں تو ظالم کے ظلم کا کوئی بدلہ دینے والا نہیں، دنیا میں تو ظالم کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ تو اللہ نے ایک بدلے کا اور انصاف کا دن رکھا ہے تاکہ اس دن سارے فیصلے ہو جائیں، کون ظلم پر تھا، کون عدل پر تھا، کون جھوٹ پر تھا، کون سچ پر تھا۔ یہ دلیل اللہ کریم نے بیان فرمائی کہ تمہارا رب اپنے حکم سے قیامت کے دن فیصلے فرمائے گا۔ اس کے بعد مشرکین کے عقائد کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ مشرکین مکہ کا جو شرک ہے، یا کسی بھی دور کے جو کفار اور مشرک ہیں، ان کا جو شرک ہے وہ ایسے ہی ہے، اندھے اور بہرے ہو کر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر نہ وہ کسی صدا کو سنتے ہیں، نہ کسی دعوت پر کان دھرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تسمع الموتى، مردوں کو تو نہیں سنایا جا سکتا، یعنی جس کا دل مردہ ہو چکا ہو، یا وہ بالکل سرے سے اس کے اندر کوئی زندگی نام کی کوئی چیز نہ ہو، زندگی کی رمق باقی نہ ہو، اس کو نہیں سنایا جا سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ خاص طور پہ جو بہرا ہے، ولا تسمع الصم الدعاء، جو بہرا ہے، بہرے کو تو آپ بے شک روبرو کوئی بات کریں، اس کے چہرے پر، اس کے سامنے اگر وہ کوئی بات کریں تو بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر وہ بھی اگر منہ پھیر کے جا رہا ہو، اذا ولوا مدبرین، منہ پھیر کے اگر جا رہا ہو وہ بالکل بہرا اور کانوں سے اس کو قطعاً کوئی چیز سنائی نہ دیتی ہو، تو آپ اس کو کیسے بلائیں گے؟ گویا مشرکین اور کفار کی مثال ایسے ہے جیسے مردوں کو سنانا یا پھر بہرے کے سنانا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی اس دلیل سے یہ بات سمجھ میں آئی سورۃ النمل کی آیت نمبر 80 سے کہ مردے نہیں سنتے۔ انک لا تسمع الموتى، اللہ کریم نے مثال بیان فرمائی ہے مشرکوں کی اور کفار کی کہ ان کے ساتھ بات کرنا، ان کو نصیحت کرنا اور اللہ کے دین کی دعوت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردوں کو سنانا۔ تو جیسے مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا، ایسے ہی ایسے پکے کافروں اور مشرکوں کو دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردے نہیں سنتے۔ یہ قرآن پاک کی نص صریح ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ ہاں البتہ اس کے اندر استثناء موجود ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کو دفن کر کے لوگ واپس آتے ہیں تو وہ اپنے لواحقین کے واپس جانے کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دفن کے فوراً بعد تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ سن سکتا ہے، یعنی انک لا تسمع الموتى، کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ اس کے اندر استثناء ہے کہ فوت ہونے کے فوراً بعد اور تدفین کے فوراً بعد مردہ جو ہے وہ سنتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرمائی۔ اسی طرح ایک اور استثناء بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے کہ جب جنگ بدر کے جو مقتولین تھے کفار، ان کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا، ان کو ایک کنویں میں پھینکا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کو خطاب فرمایا اور ان سے وہ سارے حقائق بیان فرمائے کہ جن کی بنیاد پر ان کا یہ برا انجام ہوا، اور آج وہ مردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مردہ حالت میں پڑے تھے۔ یہ اس موقع پر صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یہ تو بے روح جسم ہیں، آپ ان کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اس وقت تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کریم نے ان کے اندر سننے کی معجزانہ طور پر قوت پیدا کر دی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ یہ دو استثناء جو بخاری شریف کی حدیث کے اندر روایت ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو مطلقاً مردوں کے بارے میں حکم ہے وہ یہی حکم ہے کہ انک لا تسمع الموتیٰ، کہ مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص جس کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہے اس کو کیسے سنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 82 سے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 سے علامات قیامت کا ذکر ہے، اور علامات قیامت میں پہلی علامت دابہ، ایک جانور کی بیان فرمائی گئی ہے کہ ایک جانور ہوگا جس کا نام دابہ ہوگا۔ اس کا ذکر حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ وہ زمین سے نکلے گا۔ یہاں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، کہ جب قیامت آ جائے گی اور وقت پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یعنی لوگوں کے اوپر زمین سے ایک دابہ یعنی ایک جانور نکالے گا، اور وہ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، وہ ان کے ساتھ، وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا، یعنی ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا، اور باتیں کر کے ایک تو اس کی یہ وجہ بیان فرمائی گئی ہے کہ لوگ چونکہ علامات قیامت پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ جو دابہ نکلے گا زمین سے وہ گویا ایک نشانی کے طور پر ہوگا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے، یا یہ کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ وہ کلام دابہ کا ہے کہ دابہ جب لوگوں سے بات کرے گا تو یہ کہے گا کہ تم لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ واللہ عالم وہ بات کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، لیکن ایک بات قرآن کی اس نص سے یہ ثابت ہے کہ دابہ ایک جانور زمین سے نکلے گا، اس کا نام دابہ ہوگا یا پھر وہ کوئی جانور ہوگا، اور وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا، ہم کلام ہوگا، اور یہ اللہ کی ایک نشانی کے طور پر اور قیامت کی ایک نشانی کے طور پر ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے گا اور لوگ الگ الگ گروہ کے طور پر اٹھیں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّا يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اس طرح سے اکٹھے کیے جائیں گے اور الگ الگ گروہ جو ہیں وہ ان کو لایا جائے گا درجہ بدرجہ، جیسے کوئی شرابیوں کا، کوئی بدکاروں کا گروہ، کوئی شرابیوں کا گروہ، اس طرح سے مختلف گروہ جو ہیں مجرمین کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لائے جائیں گے، اور یہ بھی قیامت کو یعنی ایک نشانی کے طور پر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اس دن سور پھونکا جائے گا، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، سور کے اندر اس دن پھونک ماری جائے گی۔ تو یہ سور کیا ہے؟ یہ کوئی آلہ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ اسرافیل کا کام سور پھونکنا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا تھا اور اب اس نے اٹھا لیا ہے، گویا قیامت قریب ہے اور سور پھونکا جائے گا، اور اس کو کہتے ہیں نفخ۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اس دن سور پھونکا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یہاں قرآن نے ذکر فرمایا فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے ہر شخص اور ہر جانور گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا، اس کے اندر ایک عجیب گھبراہٹ پیدا ہوگی۔ تو گویا یہ یہاں پہ اس ایک نفخے کا ذکر ہے، لیکن کل 4 نفخے ہوں گے۔ ایک پہلا نفخہ جو ہوگا یعنی پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، زمین و آسمان کی ہر چیز کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، پریشانی اور افراتفری کی حالت پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر جو دوسرا نفخہ ہوگا اس سے یعنی دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، وہ ایسی آواز ہوگی کہ تمام انسان اور تمام جانور موت کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا نفخہ ہوگا یعنی تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، اس سے تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو کے اٹھائیں گے، اور پھر چوتھی دفعہ آخری سور پھونکا جائے گا، آخری نفخہ ہوگا، اور اس پر تمام لوگ ایک میدان میں یعنی لوگ بھی اور جانور بھی سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، جس کو حشر کہا جاتا ہے، یعنی حشر میں اکٹھا ہونے کے لیے آخری نفخہ ہوگا، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ پھر فرمایا کہ قیامت کو ایک اور معاملہ یہ ہوگا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، پہاڑوں کی حالت اس طرح سے ہو جائے گی جیسے بادل ہے، اور جیسے بادل اڑتے پھرتے ہیں ان بادلوں کی طرح یہ پہاڑ بھی اڑتے پھریں گے۔ دنیا میں سخت ترین مخلوق یہ چٹانیں اور پہاڑ ہیں، اور وہ قیامت کے دن فرمایا کہ
بادلوں کی طرح اڑتے پھرے ہوں گے، بادلوں کی طرح اڑتے پھرتے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اسی مالک اللہ کی، اسی ذات کی یہ کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ، مضبوط اور محکم پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح سے اس نے پہلے محکم پیدا فرمایا تھا، اب اسی طرح وہ ان کو کمزور اور ضعیف کرنے پر بھی قادر ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، تمہارے کرتوتوں سے وہ پوری طرح واقف ہے۔ ناظرین کرام، اس صورت کے اختتام پر اللہ کریم نے نیکی کا اجر اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وہم من فزع یومئذ آمنون، کہ جو لوگ دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، قیامت کے دن یہ جو گھبراہٹ ہے، جو سور پھونکے جانے کی گھبراہٹ ہے، یا تمام مراحل کی جو گھبراہٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام گھبراہٹوں سے اور ہر مرحلے کی گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ جو نیکیوں کے ساتھ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی بے خوفی اور امن اور گھبراہٹ سے نجات عطا فرمائے گا، اور پھر نیکی پر بھلائی کا جو بدلہ ملے گا، نیکی پر جو اجر ملے گا، وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جو برائی لے کے آئے گا، من جاء بالسیئۃ، جو برے کردار کے ساتھ بری زندگی لے کر اور برائیاں لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا، فکبت وجوہہم فی النار، ان کو اوندھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا ہی تمہیں بدلہ مل رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خطاب ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ آپ تو صرف اس بات کا حکم دینے کے لیے آئے ہیں کہ بندگی رب کی جائے، اللہ کی بندگی کی طرف لوگ آ جائیں۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شیء، کہ فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی ہے، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمام لوگ اس شہر کے مالک یعنی اللہ کی بندگی کریں، جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا گھر بنایا ہے، یعنی مکہ مکرمہ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے بن جاؤں اور میں قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو سناؤں۔ جو شخص ہدایت پا لے گا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت پا لے گا اس کو اپنی جان کو ہی اس کا فائدہ ہوگا، اور جو ہدایت نہیں پائے گا، گمراہی کا شکار ہو جائے گا، تو پھر میرے ذمے تو وارن کر دینا، تنبیہ کر دینا تھا۔ انما انا من المنذرین، میں تو صرف ڈرانے والا تھا، اگر کوئی آ جائے اللہ کے رستے پر تو اس کا فائدہ ہے، کوئی نہیں آتا اللہ کے دین کی طرف تو اس کا نقصان ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سورۃ القصص کی ابتدا ہے، اور سورۃ القصص اس دور میں نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تعداد بھی کم تھی، اور آپ کے ساتھی بہت کمزور تھے، ضعیف تھے، آپ کے پاس وسائل کی بھی کمی تھی، افرادی قوت کی بھی کمی تھی، جبکہ آپ کے مقابلے میں جو مشرکین تھے ان کے پاس مکے کی حکومت بھی تھی، اور ان کے پاس ساری طاقت بھی تھی، سارے وسائل بھی تھے، افرادی قوت بھی ان کے ساتھ تھی۔ اور اس صورت کے اندر اللہ کریم نے یہ موازنہ فرمایا ہے کہ قوتوں اور قیمتوں کا اللہ کے ہاں کیا وزن ہے، اور فرمایا کہ مادی قوتوں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، اور اصل قوت جو ہے وہ اللہ کی قوت ہے۔ اسی طرح مال و دولت اور مادی وسائل کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہیں، اور اصل قیمت جو اللہ کے ہاں ہے وہ ایمان کی قیمت ہے۔ اور اسی اعتبار سے یعنی اصل قوت اللہ کی قوت اور اصل قیمت ایمان کی قیمت، اسی مناسبت سے پھر کچھ قصوں کا ذکر فرمایا ہے، اور خاص طور پر جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ بیان ہونے والا قصہ ہے، لیکن اس کی تکمیل اور تفصیل جو ہے جتنی ان 3 صورتوں کے اندر بیان ہوئی ہے، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل اور سورہ قصص کے اندر، اتنی تفصیل کسی اور جگہ پہ بیان نہیں ہوئی۔ اور مقصد اس کا بھی بیان کرنا یہی ہے کہ فرعون صاحب قوت و اقتدار تھا، اور اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام ایک شیر خوار بچہ تھا۔ اندازہ فرمائیے کہ اللہ کریم نے اس شیر خوار بچے کو اتنی قوت عطا فرما دی کہ بالآخر وہ فرعون کی قوت اور اقتدار کے خاتمے کا باعث بنا۔ یوں ناظرین کرام، اس صورت کا بنیادی موضوع مادی قوت بمقابلہ ایمانی قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیشہ ایمانی قوت غالب آتی ہے،
اور مادی قوت نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ یہی بنیادی مضمون ہے سورۃ القصص کا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور فرمایا کہ وہ جو فرعون تھا اس نے اگرچہ اپنی طرف سے ساری احتیاطیں کی، بنی اسرائیل کے بچوں کو بچپن میں ہی وہ قتل کرواتا رہا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا رہا، اپنی طرف سے اس نے یہ ساری تدبیر کی تھی کہ وہ بچہ جس کے بارے میں نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل کا ہاں پیدا ہوگا جو تیری حکومت اور تیرے اقتدار کے خاتمے کا باعث بنے گا، وہ اگرچہ سارا زور اس نے لگایا، ساری تدبیریں اپنی صرف کیں، لیکن اللہ کا کرنا ہو کر رہتا ہے۔ فرمایا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، جو لوگ ہیں ان کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی اور اس بات کو نہیں سمجھتی کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہیں وہ ہو کر رہتا ہے، اور ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں ہو کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو شیر خارگی میں جنہوں نے بڑے ہو کر اسی فرعون کی حکومت کا خاتمہ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ہی پالنے کا بندوبست فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑے ہو گئے، تو ایک دن وہ واقعہ پیش آیا جب بنی اسرائیل کا ایک آدمی مقامی قبطی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے مدد طلب کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کو آگے بڑھے، تو آپ نے اس قبطی کو سمجھایا، تو چونکہ مقامی آبادی بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھی اور اسی طرح ان کے اوپر ظلم و ستم روا رکھے ہوئی تھی، اس قبطی نے بھی اپنی اسی کیفیت میں اور اسی زعم میں کہ ہم لوگ ان سے برتر ہیں، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنی اور اس بنی اسرائیل کے اوپر اس نے ظلم جاری رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، اللہ کی طرف سے ایک ہی مکے سے اس آدمی کا خاتمہ ہو گیا، وہ شخص مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اس بنی اسرائیل کے آدمی کو معلوم تھا، علاوہ ازیں کسی شخص کو معلوم نہیں تھا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے دن پھر دیکھتے ہیں کہ وہی بنی اسرائیلی پھر کسی دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہوئے تو اس شخص نے اس ڈر سے کہ کہیں مجھے بھی مکہ نہ مار دیں، اس نے کہا کہ آپ کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے، جس طرح سے آپ نے کل آدمی کو قتل کیا تھا۔ یوں خبر پہنچتے پہنچتے فرعون کے دربار میں پہنچ گئی کہ کل جو قبطی قتل ہوا تھا اس کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھی مشورے ہو رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کسی شخص نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور اس لیے نکلے کہ اس شخص نے مشورہ دیا تھا فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، فرعون اور اس درباری آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے اور یہاں سے نکلے اور ہجرت کر کے مدین پہنچ گئے۔ مدین میں جا کے آپ ایک منظر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے جانوروں کو ایک کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر ان کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ جب یہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے یہ سارے چرواہے چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم پلائیں گے، ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، ہم اس ہجوم کے اندر جا کے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ڈول تھا اس کنویں کے اندر، اس کو متعدد آدمی مل کے کھینچتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس کو کھینچا اور سب کو پانی پلایا، سارے جانوروں کو پانی پلایا، اور یہ بچیاں اپنے گھر کو چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سائے کے نیچے بیٹھ گئے، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ میں جہاں پہ بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، تیرے دربار کا فقیر ہوں، تو میرے لیے کوئی بندوبست فرما۔ تو تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہی جو دو بچیاں پانی پلا کے گئی تھیں اپنے جانوروں کو، ان میں سے ایک واپس آئی اور انتہائی با حیا چال چلتی ہوئی واپس آئی اور آ کے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گھر چلے گئے، وہاں پہ جا کے گفتگو ہوئی۔ ان دو بچیوں کے والد جو غالباً حضرت شعیب علیہ السلام تھے، یہاں پہ ان کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کون تھا، لیکن مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو بچیوں کے والد تھے۔ انہوں نے جب سارا قصہ سنا
تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما دی ہے۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما دی۔ وہاں پہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بچی نے مشورہ دیا اپنے والد گرامی کو کہ یہ آدمی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مسافر بھی ہیں اور بے گھر بھی ہیں، تو ہم ان کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیں، اور ساتھ دلیل یہ دی کہ یہ القوی الامین ہے، یعنی قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے۔ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے، یہ دو دلائل جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نوکری کے لیے دیے، ان کو کیسے پتہ چلا پہلی ہی ملاقات میں کہ یہ شخص قوی بھی ہے اور امین بھی ہے، اور ایسے ہی شخص کو ملازمت پہ رکھنا چاہیے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے قوت کا علم تو اس وقت ہو گیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی وہ اتنا بڑا ڈول نکال لیا پانی کا، جو ایک جماعت جو ہے وہ نکالتی تھی۔ اسی طرح جو امین ہونے کی بات ہے وہ اس طرح سے اس بچی نے جانی کہ جب وہ بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے بلا کے اپنے والد کی طرف یعنی اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نہیں چلے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچی کو کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو، میں تمہارے آگے چلوں گا، اور جب کبھی مڑنا ہوگا کسی طرف تو تم وہاں سے کنکر اٹھا کے اس طرف کو پھینک دینا اور میں اس طرف کو مڑ جاؤں گا، یوں کنکر پھینک کے مجھے راستہ بتاتی جانا اور میں اس طرح سے چلا جاؤں گا۔ یعنی اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے نہیں چلے بلکہ آگے چلتے ہوئے گئے، اور وہ بچی جو ہے وہ پیچھے پیچھے چلی۔ یوں اس نے اندازہ کیا کہ یہ آدمی قوی بھی ہے اور امین بھی ہے، اور اس سے اچھا آدمی ملازمت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اجرت طے کر لی کہ اگر 8 سال آپ میری بکریاں، یہ جو بکریاں اور بھیڑیں ہیں، یہ چراؤ گے اور میرے ساتھ ملازمت کرو گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی، اور پھر جب مدت پوری کی اور اپنی اہلیہ کو لے کر واپس جانے لگے تو یہ وہ واپسی کا سفر ہے جس کو اللہ کریم نے یادگار بنا دیا۔ اور راستے میں چلتے ہوئے جب آگ کی ضرورت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کو دیکھ کر آگ لینے کے لیے طور کی طرف گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی یہ تو میں تمہارا رب اللہ ہوں۔ وہاں پہ نبوت عطا ہوئی، معجزے عطا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشن عطا ہوا کہ واپس جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دو۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری وحی اور نبوت اور معجزات عطا ہو گئے اور مشن بھی بتا دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک عذر پیش کیا، اور اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ اور یہ عذر بھی ٹھیک تھا کہ اللہ میں نے تو ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے، مجھ سے قتل ہو گیا تھا، اور یہ اس آدمی کے قتل کے بدلے میں وہ تو مجھے قتل کر دیں گے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ میرے چونکہ زبان کے اندر لکنت ہے، اور میرا بھائی ہارون وہ اس کی زبان میرے سے زیادہ صاف ہے، وہ زیادہ اچھی بات کر لیتا ہے، لہٰذا آپ ایک تو میرے بھائی کو میرے ساتھ لگا دیں۔ تو اس پر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی بھی دی اور مدد کا وعدہ بھی فرمایا، اور یہ بھی فرما دیا کہ تیرا بھائی بھی تیرے ساتھ کر دوں گا۔ قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا، کہ میں تجھے قوت بھی عطا فرماؤں گا تم دونوں بھائیوں کو، اور تیرے ساتھ تیرے بھائی کو بھی کر دوں گا۔ یوں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قصر فرعون سے نکلے تھے قصر نبوت تک پہنچا دیا، اور پھر فرعون کو دعوت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام اسی دربار میں پہنچ گئے۔ جا کے جب دعوت دی تو انہوں نے آگے سے وہی جھگڑا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم کے بارے میں مختلف قسم کے سوال کرتے رہے، کٹ حجتیاں کرتے رہے، حتیٰ کہ یہاں پہ فرمایا کہ اپنے وزیر حامان سے فرعون کہنے لگا کہ تم میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو اور میں اس عمارت پہ چڑھ کے دیکھوں کہ جس رب کا پتہ یہ موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں وہ رب کہیں ہے بھی کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے پھر وہ بنوایا تھا، ایک اونچی عمارت بنا کے اوپر دیکھا اور کہا کہ مجھے تو کوئی رب نظر نہیں آیا،
اور اس طرح کی کٹ حجتی کرنے کے بعد گویا اس نے اپنے تئیں فیصلہ کر لیا کہ سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، جس رب کا پتہ موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں وہ گویا موجود ہی نہیں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بغیر حق، بغیر کسی بنیاد کے، بغیر حق کے اس نے تکبر کیا۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق و غمت الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف بیان فرمائی کہ تکبر یہ ہوتا ہے حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہی کام فرعون نے کیا اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے تکبر کے سبب۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ جب وہ غرقاب ہو گئے تو فرمایا دیکھو ظالموں کا انجام اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہ جو سارا قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا اللہ کریم نے بیان فرمایا، یہ قصہ بجائے خود رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ہے۔ رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ۔ جب ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فیصلے فرما رہے تھے تو وہاں موجود نہیں تھا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب وہ مدین پہنچا تھا اور اہل مدین کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہو رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم فرما رہے ہیں آپ وہاں بھی نہیں تھے۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے طور کے مقام پر وہی اللہ کی طرف سے مشن سونپا جا رہا تھا اور وہی ان کے اوپر ہو رہی تھی، اور اس وقت بھی فرمایا کہ جب ہم پکار رہے تھے اس کو طور کے مقام پر اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے۔ تو یہ سارے واقعات جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہت پہلے گزر چکے ہیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ، ایک عرصہ گزر چکا ہے اور ان سارے واقعات کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونے کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے، آپ کے اوپر سچی خبریں نازل ہوتی ہیں۔ پھر ناظرین کرام ایک چیلنج کا ذکر ہے اس قصے کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیے، چیلنج دے دیجئے دنیا جہان کے کفار کو اور مشرکین کو، فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا۔ چونکہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، اور تورات اور قرآن پاک تورات کی تصدیق کرتا ہے، اور تورات قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا پتہ دیتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تورات کی بعد ازاں تورات کے اندر بعد ازاں تحریف کر لی گئی اور وہ محرف ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج بتایا گیا کہ آپ ان کفار اور مشرکین کو چیلنج کیجئے، قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، تورات اور قرآن سے سچی کوئی کتاب لا کے دکھا دو، اتبعہ ان کنتم صادقین، اگر وہ قرآن اور تورات سے سچی کتاب تم لے آؤ گے تو میں یہ اپنا سارا مشن چھوڑ دوں گا، میں اس کے پیچھے چل پڑوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ایسی کوئی چیز لا کے دکھاؤ۔ ناظرین کرام، دنیا میں کوئی ایسی دعوت تو لا کے دکھاؤ، دنیا میں کوئی ایسی دعوت ہے، دنیا میں کوئی ایسا نظریہ ہے جو اس بات کا چیلنج کرے کہ ہم سے سچی کوئی بات لا کے دکھاؤ، ہم اپنی بات چھوڑ دیں گے، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ قرآن پاک کی صداقت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی اس سے بڑی کوئی منطقی دلیل نہیں ہو سکتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یہ چیلنج سکھا رہا ہے، اور آپ نے یہ چیلنج کیا اور رہتی دنیا تک یہ چیلنج رہے گا کہ اس سے سچی کوئی کتاب ہے تو لا کے دکھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ یہ اس سے بڑی کوئی روشن خیالی، اس سے بڑی کوئی روشن دلیل دنیا کائنات میں نہیں ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معجزے کے طور پر ساری دنیا کے سامنے یہ پیش کی۔ تو پھر اللہ کریم نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو انکار کرتے ہیں اس کا سبب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ ہوائے نفس ہے۔ ان فاعلم انما یتبعون اہواءہم، سارے چیلنج ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے اور ساری دلیلیں ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، کسی دلیل پر وہ کان نہیں دھرتے اور کوئی چیز ان کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ اللہ
کی توحید کی دعوت اثر نہیں کرتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اثر نہیں کرتا، قرآن ان کے اوپر اثر نہیں کرتا، تو فرمایا یہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 51 سے اہل ایمان کی تعریف بیان فرمائی گئی ہے کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو آیات الہیہ پر ایمان رکھتے ہیں، لغو سے یعنی فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی لائی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، اور گمراہوں سے، اور جو گمراہ لوگ ہیں جو غلط راستے پر چل رہے ہیں ان سے وہ الگ رہتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، جس سے آپ کو محبت ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت ہو جائے، آپ اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کے ذمے تو صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑا افسوس فرمایا کرتے تھے کہ امت ساری دعوت سن کے اور ساری بات سن کے، قرآن سن کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ کے، ساری روشن دلائل دیکھنے کے باوجود لوگ ایمان والے نہیں بنتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بہت افسوس فرمایا کرتے تھے، جس پر قرآن نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو گویا اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے ان کے پیچھے، جس طرح سے آپ افسوس کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والے کیوں نہیں بنتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو دل چاہتا تھا کہ سارے مومن بن جائیں، تو فرمایا کہ یہ مومن بن نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اندازہ فرمائیے، ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، آپ کے غمخوار بھی تھے، آپ کے مددگار بھی تھے، لیکن ایمان نہیں لا سکے۔ ان کے آخری وقت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ایک دفعہ اس مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ دیں تاکہ میں قیامت کے دن آپ کے بارے میں اللہ کے ساتھ حجت قائم کر سکوں اور اللہ کے سامنے میں درخواست کر سکوں آپ کی مغفرت کے لیے، لیکن قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ باوجود اس بات کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت تک کہتے رہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل آخر وقت پر ابو طالب کے کان میں کچھ کہا، تو ارد گرد سارے بڑے بڑے کفار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن تھے، ابو جہل وغیرہ، یہ سارے کھڑے ہوئے تھے۔ جب ابو طالب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کان میں کچھ کہا، تو یہ واضح اور ظاہر بات تھی کہ سوائے کلمہ توحید کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا بات کہنی تھی۔ تو کہتے ہیں ابو جہل نے اشارے سے منع کر دیا کہ یہ بات نہیں ماننی، بہرحال اس کے قسمت میں نہیں تھا، اور وہ ایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم عذاب جو ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ہوگا۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان کے پاؤں میں آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا جس سے اس کا دماغ کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دل چاہتا تھا کہ میرے چچا ایمان لے آئیں، اور آپ کے جو دیگر رشتہ دار ہیں، فرمایا اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے تجھے پیار ہے تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جو گمراہ لوگ ہیں ان کے انجام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ جو لوگ ظلم میں آگے بڑھ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ پھر جو اہل ضلالت یعنی گمراہ لوگ ہیں ان کا، اور جو مشرکین ہیں، ان سے 3 سوالوں کا ذکر ہے جو قیامت کے دن کیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ بلاؤ تو اپنے شریکوں کو اور ان معبودان باطل کو جو تمہارے ساتھ تھے، وہ کہاں ہیں؟ فرمایا یہ کہا جائے گا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم نے اپنے گمان میں معبود بنایا ہوا تھا وہ کہاں ہیں، ان کو پکارو۔ تو ظاہر ہے وہ اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا،
یعنی وہ لے آئیں گے اور کچھ اپنے معبودوں کی نشاندہی کریں گے کہ یہ ہیں ہمارے معبود، لیکن وہ آگے سے کہیں گے اغویناہم کما غوینا، وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے، یعنی ہمارے اپنے گمراہ ہونے کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کو گمراہ کرنے کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے دلیل کسی کی بات مان لینا اور بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے چل پڑنا، یہ بھی شرک ہے، اور یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص کسی لالچ میں یا اپنی مرضی سے شرک کرتا ہے۔ بے دلیل مشرک کے پیچھے چل پڑنا، یہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو گمراہ کرنے والی بات ہے کہ وہ کہیں گے کہ جس طرح ہم گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے گمراہ کر دیا، یعنی ہمیں تو کچھ نہیں پتہ تھا، تبرأنا الیک، اور وہ گویا اسی وقت جو ہے ان سے بیزاری کا اظہار بھی کر دیں گے، ما کانوا ایانا یعبدون، کہ یہ اور کہہ دیں گے، صاف انکار کر دیں گے کہ انہوں نے ہماری بندگی نہیں کی، یہ تو ایسے ہی خام خواہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ پھر ایک اور سوال اللہ کریم فرمائیں گے وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، کہ اپنے شرکاء کو پکارو کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں اور تمہاری مدد کریں۔ فرمایا فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، کوئی جواب ان کو نہیں آئے گا، وَرَأُوا الْعَذَابَ، اور ان کو عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ تیسرا سوال یہ کیا جائے گا ماذا اجبتم المرسلین، کہ ہمارے پیغمبر آئے تھے، یعنی مشرکوں سے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ ہمارے پیغمبر آپ کی طرف دعوت توحید لے کر آئے تھے، آپ نے ان پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ تو اس پر اللہ کریم فرماتے ہیں فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ اس وقت وہ سوال و جواب کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں گے، مخبوط الحواس ہو جائیں گے، ان کے اوپر گویا جو ساری دلیلیں ہیں اور جو ساری خبریں ہیں وہ خلط ملط ہو جائیں گی، ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، بدحواسی میں کسی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور دلائل توحید کے طور پر آفاق و انفس کی نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام اس سورۃ القصص کے اندر قارون کا ذکر ہے کہ قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، اور یہ بہت امیر آدمی تھا، اور فرمایا کہ یعنی یہ پھر ایک دفعہ پھر وہ مادی قوت اور جو مال و دولت کی قیمت ہے، قوت ایمان اور مادی قوت کے مقابلے کا تذکرہ ہے، اور اس سلسلے میں قارون کی مثال دی ہے کہ قارون ایک شخص تھا جو قوم موسیٰ میں سے تھا، لیکن تھا اتنا امیر کہ اس کے پاس بے شمار خزانے تھے، اور اتنے خزانے کہ فرمایا کہ صرف اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ ایک بڑی صاحب قوت جماعت ہی اٹھا سکتی تھی، اور وہ بھی بلکہ ان سے نہیں اٹھائی جا سکتی تھیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 300 خچروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں آتی تھیں، یعنی 300 خچروں پر صرف چابیاں آتی۔ خزانے کتنے تھے؟ لامحدود، کچھ نہیں پتہ، لیکن وہ انتہائی سرکش کافر تھا، اس نے سرکشی کی۔ فرمایا فبغا علیہم، اس نے نہ صرف اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی بلکہ اللہ کی مخلوق پر بھی وہ ہمیشہ ظلم و ستم ڈھاتا رہا، اور فرمایا کہ وہ پھر اتراتا بھی تھا، فخر کرتا تھا۔ یہ قارون کو اس کی قوم نے 5 نصیحتیں کیں، جس کا ذکر اللہ کریم نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ اس کو اس قال له قومه لا تفرح، سب سے پہلی بات یہ کہی کہ تم اپنے مال پر، جو جتنا مال اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا ہے، اس پر مت اتراؤ، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، قطعاً اس پر اتراؤ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، شیخی مارنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر دوسری نصیحت یہ کی کہ اتنا مال اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے، اس کو آخرت کا ذریعہ بنا لے۔ اور پھر تیسری نصیحت یہ کی کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھول، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تو اپنا سارا ہی مال جو ہے وہ اللہ کے رستے میں دے دے اور اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ تارک الدنیا کر لے، یہ نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی اپنا حصہ مت چھوڑو، اس کو بھی اپنا استعمال کرو، جتنی اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ استعمال کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت کو بھول جاؤ، آخرت کا ذریعہ بناؤ اس مال کو۔ اور چوتھی نصیحت یہ کی کہ بندگان خدا پر احسان کرو، اللہ کے بندوں پر احسان کرو۔ اور پانچویں نصیحت یہ کی کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، ان ساری باتوں کا جواب اس قارون نے یہ دیا کہ میں کس بات پر اللہ کی کس بات پر شکر ادا کروں
اور کس بات پر میں اللہ کی مخلوق کی مدد کروں اور اللہ کے بندوں پر کس طرح سے احسان کروں، جبکہ میں نے جو مال حاصل کیا ہے یہ تو میں نے اپنے علم کے زور سے حاصل کیا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو سارا مال میں نے اپنے علم کے زور پر حاصل کیا ہے، لہذا نہ کسی کا شکر میرے اوپر واجب ہے، نہ کسی کے اوپر کوئی احسان کرنا اور کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اتنی بات کا نہیں پتہ تھا کہ اس سے پہلے بھی کتنی قومیں اس دنیا سے ملیا میٹ ہو گئیں جو اس سے زیادہ قوت والی تھیں، اس سے زیادہ ان کے پاس افرادی قوت بھی زیادہ تھی، وسائل بھی زیادہ تھے، وہ بھی اس دنیا سے ملیا میٹ کر دیے گئے۔ اس پر ناظرین کرام اللہ کریم نے فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ، اور جب وہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ اور پورے اپنے خزانوں کے ساتھ اور پوری زینت کے ساتھ وہ نکلا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو جو لوگ دنیا کی خواہش کرنے والے، جن کے دل میں دنیا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، سب نے خواہش کی، حسرت کی کہ کاش ہمیں بھی قارون جتنا خزانہ مل جائے۔ اس طرح سے حسرتیں کر رہے تھے کہ اللہ کریم نے اس قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا، غرق کر دیا، اور جب وہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، جب ہم نے اس کے گھر کو بھی اور اس کو بھی زمین میں دھسا دیا، تو پھر وہ جو لوگ کہہ رہے تھے، کل یہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی اسی طرح کے خزانے عطا ہو جائیں جس طرح سے قارون کو عطا ہوئے ہیں، وہی لوگ کہنے لگے کہ شکر ہے کہ ہم اس کی جگہ پہ نہیں تھے، وہی لوگ شکر کرنے لگے کہ ہم اس کی جگہ پہ نہیں تھے، وگرنہ اگر ہمارے پاس اس طرح کا مال ہوتا تو ہمارا بھی یہی حشر ہوتا جو قارون کا ہوا۔ اب وہ گویا مال اپنے پاس اتنا مال نہ ہونے پر شکر کر رہے تھے۔ تو ناظرین کرام اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مال نہ دے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، اپنی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ متکبرین اور فسادی جتنے بھی ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، صرف متقین کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمانے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام فتح مکہ کی خوشخبری ہے، لا رادک الی معاد، کہ وہ اللہ جس نے تیرے اوپر قرآن نازل کیا ہے وہ تجھے لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لائے گا، یعنی اس کے اندر فتح مکہ کی ایک خوشخبری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، پیشگی علم نہیں ہوتا کہ ان کو نبوت ملنے والی ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، کہ تجھے تو قطعاً یہ پتہ بھی نہیں تھا اور تو امید نہیں رکھتا تھا کہ تیرے اوپر کوئی کتاب نازل کی جائے گی، الا رحمۃ من ربک، یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر آپ کے اوپر کتاب نازل فرما دی۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اب اللہ کی طرف دعوت دو، ولا يصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، لوگ آپ کو اللہ کی آیات سے نہ روکیں۔ وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین، فرمایا کہ اب آپ اللہ کی طرف جو دعوت ہے اس پہ ڈٹ جائیے اور ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتے رہیے، ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے۔ ناظرین کرام یہاں پہ بڑا ایک لطیف نقطہ بیان ہوا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وادع الی ربک، کہ دعوت تیرے رب کی طرف ہونی چاہیے، ولا تکونن من المشرکین، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جس کی دعوت اللہ کی طرف نہیں ہوتی، جو دعوت اللہ نہیں دیتا، اس کی دعوت الی غیر اللہ ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی حیثیت میں داعی ہے، اور جو شخص اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا وہ گویا غیر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو فرمایا وادع الی ربک، اپنے رب کی طرف دعوت دینی ہے، ولا تکونن من المشرکین، اور کبھی مشرکوں میں سے نہیں ہونا، یعنی جو شخص دعوت الی ربک نہیں دیتا وہ مشرک ہوتا ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے، اور چونکہ فتح مکہ کی خوشخبری پیچھے دی گئی تھی اور سورۃ العنکبوت بھی مکی صورت ہے، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے وہ ایمان کے بعد عطا فرماتا ہے، اور ایمان کی بھی اللہ کریم آزمائش کرتا ہے۔ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ بغیر آزمائش کے، بغیر جانچ کے لوگوں کو انعام مل جائے۔ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ کیسے سوچ لیا لوگوں نے کہ ان کا جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کرے گا۔
تو فرمایا اس سے پہلے بھی ہم آزمائشوں میں مبتلا کرتے رہے ہیں، تو ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ پوری صورت کا جو موضوع ہے سورۃ العنکبوت کا، وہ مرکزی موضوع آزمائش ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سورۃ العنکبوت جو ہے اس کی کچھ آیات مدنی بھی ہیں۔ بہرحال بنیادی بات یہی ہے کہ ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص جب مومن بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مختلف طریقے سے آزمائش کرتا ہے، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کا اعلان کیا تو آپ کی والدہ جو مومنہ نہیں تھیں اس نے بہت احتجاج کیا، اور ظاہر ہے کہ والدہ کے ساتھ انسان کی وابستگی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک تو واپس کفر میں نہیں آ جائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی چاہے میں مر جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑی آزمائش سے بھی اس طرح سے سرخرو ہوئے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر 7 مرتبہ بھی مر جائے اور مر کے زندہ ہو اور پھر مر جائے تو فرمایا پھر بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس طرح کا پختہ ایمان نصیب فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اس آزمائش میں پاس اور فیل ہونے والوں کے حالات ہیں کہ کون کون پاس ہوئے۔ انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پاس ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام پاس ہوئے، اور حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ان کا ذکر ہے کہ یہ سارے لوگ اور ان کے جو مخلص ساتھی تھے یہ سارے اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اور جو لوگ ناکام ہوئے ان میں ان کی اقوام تھیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم ناکام ہوئی اور غرق کر دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ناکام ہوئی اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم ناکام ہوئی، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں اس ابتلاء و آزمائش کے، ناظرین کرام یہاں 5 واقعات خصوصی طور پر اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں نوح علیہ السلام ان کی قوم کا تذکرہ آیت نمبر 14 سے آگے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر آیت نمبر 16 سے آگے، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر آیت نمبر 26 سے آگے، اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے وہ 950 سال ان میں رہے، اور مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ 950 سال ان کی زندگی نہیں تھی بلکہ 950 سال تو انہوں نے صرف تبلیغ فرمائی ہے، عمر ان کی اس سے زیادہ تھی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، لیکن وہ لوگ چونکہ ظالم تھے، وہ ہم ظالمون، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طوفان جو ہے وہ بھیج دیا اور وہ سب ملیا میٹ کر دیے گئے۔ پھر ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اور بعد ازاں فرمایا کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی وہ بھی بہت ساری بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئی۔ فرمایا وہ راہزنی وہ کرتے تھے، بے حیائی اور بدکاری کے مرتکب وہ تھے، رقص و سرود اور ناچ گانے کی محفلیں سجاتے تھے، اور ہر قسم کی بے حیائی ان کے اندر آ گئی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو روکتے تھے۔ تو ناظرین کرام اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل بھی جو رقص و سرود اور ناچ گانے کی محفلیں ہیں اور بے حیائی کی جو مجالس ہیں، یہ گویا قوم لوط کا طریقہ ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر پھر اللہ نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی اور وہ قوم ملیا میٹ کر دی گئی۔ ناظرین کرام اس کے بعد چوتھا ذکر حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، آیت نمبر 36 سے آگے، اور فرمایا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت نصیحتیں کیں، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ نازل فرما دیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں بیٹھے بٹھائے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر اجمالاً ذکر ہے قوم عاد کا اور قوم سمود کا اور قوم فرعون کا، آیت نمبر 38 اور 39 کے اندر، کہ وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، گویا ایمان کی آزمائش میں پورے نہیں اتر سکے۔ پھر گویا اس پوری صورت کے اندر ناظرین کرام تاریخ سے یہ شہادت ملتی ہے کہ راہ حق کے اندر جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان تمام قوتوں کا اللہ کریم صفایا کر دیتے ہیں، اور مختلف عذاب کی صورتیں تمام مشرکوں پر کسی نہ کسی صورت میں عذاب آیا، کبھی پتھروں کی بارش ہوئی، کبھی چنگھاڑ پڑی، زمین میں دھسا دیا گیا، یا پھر ان کو پانی یا طوفان کے اندر غرق کر دیا گیا،
یہ ساری کی ساری حالتیں ہوئیں مشرکوں کی، اور فرمایا جو عملاً جو قصے بیان ہوئے ہیں یہ بھی اس لیے ہیں کہ تاکہ عبرت پکڑیں، اور جہاں تک مشرکوں کے عقیدے کی بات ہے اس کی مثال بیان فرمائی اور عملی مثال بیان فرمائی۔ وہ ایسے ہیں جیسے وہ عنکبوت یعنی مکڑی کا گھر ہو۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، جیسے بیت العنکبوت ہوتا ہے یعنی مکڑی کا گھر، وہ جو جالا بناتی ہے وہ اس کے اندر کس قدر مضبوطی اور کس قدر پائیداری ہوتی ہے، قطعاً کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی مکڑی کا جالا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کمزور ترین گھر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے۔ تو جو مشرکین ہیں ان کا عقیدہ گویا اس کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر ہو، اس کے اندر قطعاً کسی بھی طرح کی پختگی، مضبوطی اور پائیداری نہیں ہوتی، بے بنیاد عقیدہ ہوتا ہے مشرکوں کا۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کی توحید ہے، جو توحید کا عقیدہ ہے، اور جو عقیدہ توحید سے منسلک تمام عقائد، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت اور دیگر، یعنی ایمان اور عقیدہ مرکب چیز ہے، اس کے اندر کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، اس کے اندر مختلف اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ اللہ کی طرف سے جو عطا ہوا ہے اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں، اور اس سے پختہ، مضبوط، محکم اور پائیدار کوئی چیز نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں جو ہیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن ہر کوئی اس مثال کو نہیں سمجھتا۔ فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس کو صرف وہ سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اصل علم عطا فرماتا ہے۔ جو حقیقی عالم ہوتے ہیں یا علماء حق ہوتے ہیں ان کو یہ سارے دلائل سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔